نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد بسم الله الرحمن الرحيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلوا الزيت وادهنوا به فإنه من شجرة مباركة۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم زیتون کھایا کرو اور بدن پر مالش کیا کرو کیونکہ وہ ایک بابرکت درخت ہے۔ جامع ترمذی میں حدیث نمبر 1852 میں اس کو جو روایت کیا گیا۔ اسی طرح سورۃ المومنون کی آیت نمبر 20 میں ارشاد باری تعالی ہے وَشَجَرَةً تَخْرُجُ مِن طُورِ سِينَاءَ تَنبُتُ بِالدُّهْنِ وَصِبْغٍ لِّلْآكِلِينَ، اور وہ درخت جو کوئی طور سے نکلتا ہے ہم نے پیدا کیا، اور وہ زیتون کا درخت جو کھانے کے لیے روغن اور سالن کے طور پر پیدا کیا گیا۔ تو زیتون کا درخت جو سب سے پہلے کوئی طور پر اگا، یعنی طور کی پہاڑی کہ جہاں پر موسیٰ علیہ السلام اللہ پاک سے ہم کلام ہوئے، اور طوفان نوح کے بعد سب سے پہلے جو درخت اگا وہ زیتون کا درخت تھا۔ اور اسی طرح حدیث سے یہ ثابت ہوا کہ یہ کھانے کے لیے اور مالش کرنے کے لیے اور اسی طرح چراغ جلانے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، جس طرح سورۃ النور کی آیت نمبر 35 میں ارشاد باری تعالی ہے کہ اللہ نور السماوات والارض، کہ اللہ آسمان و زمینوں کا نور ہے، اور اللہ نے اپنے نور کی مثال چراغ سے دی جو زیتون کے تیل سے روشن ہوتا ہے۔ تو زیتون کا درخت کہ جس کی قسم اللہ پاک نے کھائی کہ وہ تین والزیتون، قسم ہے انجیر کی اور زیتون کی، اور زیتون کا تیل کہ جس کے بارے میں تحقیق ہوئی کہ جو میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے بھی بہت مفید ہے، کہ جو کولیسٹرول کو کم کرتا ہے، دل کی بیماری کے خطرے کو کم کرتا ہے، بلڈ شوگر کو کنٹرول کرتا ہے، بلڈ پریشر کو یہ کنٹرول کرتا ہے، اور اسی طرح سیلز کی کمی کو دور کرتا ہے، ہارمونز کو متوازن رکھتا ہے، ڈائجسٹو سسٹم نظام ہضم کو یہ درست کرتا ہے، جوڑوں کے درد کے لیے مفید ہے، اور انفلیمیشن سوجن کو کم کرتا ہے، اومیگا 3 فیٹی ایسڈ کی مقدار کو پورا کرتا ہے، اور کینسر کا خطرہ جو ہے وہ بھی کم ہو جاتا ہے، اور یہ وزن کو بھی کم کرتا ہے۔ تو اسلام نے جہاں پر ہمیں عبادات کے بارے میں بتایا، وہاں پر صحت کو درست رکھنے کے لیے طریقے بھی بتائے، جس میں ایک زیتون کا تیل ہے۔ تو اللہ پاک ہمیں سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، دین کی سمجھ بوجھ عطا کریں، درس سننے کے بعد اسے آپ شیئر بھی کریں تاکہ یہ آپ کے صدقہ جاریہ بن جائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔